أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنین. الف لام میم صاد یہ حروف مقطعات میں سے ہے. حروف مقطعات کی کل تعداد 14 ہے. حروف مقطعات قرآن حکیم کی 29 صورتوں میں آئے ہیں. حروف مقطعات کا علم اللہ کے پاس ہے اور یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے. اگر منکرین کے ظام کے مطابق قرآن حکیم کسی انسان کا کلام ہے تو انہی حروف سے مرکب کر کے وہ بھی قرآن حکیم کی کسی ایک صورت کی مثل بنا کر لے آئے، کیونکہ یہ کلام ان حروف ہجا سے مرکب ہے جن کو تمام اہل عرب جوڑ کر اپنے کلام کو مرکب کرتے ہیں. اور جب تو سر توڑ کوشش اور عربی زبان پر عبور رکھنے کے باوجود کوئی منکر اس کلام کی نظیر تو کجا اس کی صورت کی مثل یا اس کی آیت کے مثل بھی نہ لا سکا، تو یہ بات روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ یہ قرآن حکیم کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے. کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل فرمائی گئی ہے. فلا یکن فی صدرک حرج منہ، تو اس کی وجہ سے آپ کے سینہ میں کوئی تنگی نہ ہو. لتنذر به، اس لیے نازل کی گئی تاکہ آپ اس کے ذریعے ڈرائے. وذکریٰ للمؤمنین، مومنوں کے لیے نصیحت ہے. نزول قرآن کا اولین مقصد غفلت میں پڑی ہوئی انسانیت کو بیدار کرنا اور انکار کرنے والوں کو عذاب الہی سے ڈرانا ہے. اس آیت کا معنی یہ ہے کہ قرآن حکیم کی تبلیغ میں اس خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ نہ ہو کہ کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کریں گے. اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حکیم کے ذریعے سے ڈرانے کی ذمہ داری سونپی گئی. یہ کتاب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین ہے کہ اللہ کی نصرت اور حمایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل منور میں اس کی تبلیغ کے حوالے سے کوئی پریشانی محسوس نہ کیجیے، کیونکہ جس کا اللہ حافظ و ناصر ہو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اتبعوا ما انزل الیک، اس کی پیروی کرو جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے. من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کو چھوڑ کر دوسرے حاکموں کی پیروی نہ کرو. قلیلا ما تذکرون، تم لوگ بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت میں اہل ایمان کو قرآن حکیم کے احکامات پر عمل کرنے کی پرزور تاکید کی جا رہی ہے. رب کی طرف سے نازل کیا گیا، اس سے مراد ہے قرآن حکیم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قرآن حکیم اور اس کی مثل اس کے ساتھ دیا گیا ہوں. قرآن حکیم اس لیے نازل ہوا کہ اس کے احکام پر عمل کیا جائے. انہیں قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ جس پر عمل بھی لازم اور ضروری ہے، اور اس وقت ممکن ہے جب ہم قرآن حکیم کے معنی و مطلب اور احکامات کو سمجھیں گے کہ اس میں کن اعمال کی ادائیگی کا حکم ہے اور کن ناپسندیدہ اعمال سے منع کیا گیا ہے. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور کتنی ہی بستیاں تھی ہم نے انہیں برباد کر دیا. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا، تو رات کے وقت ان پر ہمارا عذاب آیا. أَوْ هُمْ قَائِلُونَ، یا جب وہ دوپہر کو آرام کر رہے تھے. اس آیت میں نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کی ہلاکت کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ ان قوموں پر رسول کی مخالفت اور ان کی تکذیب کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر رات میں، شعیب علیہ السلام کی قوم پر دوپہر کے وقت عذاب آیا تھا. قرآن حکیم میں بڑی تفصیل سے ان قوموں کا ذکر کیا گیا جن کو لمبی مہلت دی گئی اور بالآخر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر عذاب الہی نازل ہوا. اور یہ تو دنیاوی ہلاکت تھی، اخروی اور مستقل عذاب تو روز قیامت میں دیا جائے گا.
جب انسان اللہ کے احکامات بھول کر غفلت کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی پکڑ ہوتی ہے۔ فما کان دعواہم اذ جاءہم بأسنا، تو جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو ان کی یہی پکار تھی، الا ان قالوا انا كنا ظالمین، کہ وہ کہنے لگے بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ مجرمین نے عذاب کے وقت اعتراف کیا اور پچھتائے کہ ہم نے رسول کی مخالفت کر کے اپنی ہی جانوں پر ظلم کیا، مگر اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ سخت نادان ہے وہ شخص اور وہ قوم جو اللہ کی دی ہوئی مہلت کو غفلت اور سرکشیوں میں ضائع کر دے۔ نزول عذاب کے وقت انہیں مہلت ختم ہو جانے کے بعد کا اعتراف جرم کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، تو ہم ان سے ضرور پوچھیں گے جن کی طرف رسول بھیجے گئے۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم رسول سے بھی ضرور پوچھیں گے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن امت اس سے سوال ہوگا کہ کیا تم تک اللہ کے احکامات نہیں پہنچائے گئے تھے اور تم نے رسول کی دعوت کو قبول کیا تھا؟ اسی طرح قیامت کے دن اللہ کے رسولوں سے بھی یہ سوال ہوگا کہ انہوں نے پیغام حق پہنچا دیا تھا یا نہیں۔ اللہ اتمام حجت کے لیے امت اسے پوچھے گا تاکہ وہ خود اپنے زبانی جرم کا اقرار کرے اور ذلیل و رسوا ہو کر اسی طرح رسول سے گواہی کے طور پر پوچھا جائے گا، ورنہ اللہ تو عالم الغیب ہے، ہر شے اس کے علم میں ہے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، پھر ہم ضرور اپنے علم سے انہیں سب کچھ بیان کر دیں گے۔ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، اور ہم غائب نہیں تھے۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ اللہ کے علم سے کوئی پوشیدہ نہیں ہے، وہ لوگوں کے ظاہر و باطن اور ان کے ہر قول و فعل سے باخبر ہے۔ اللہ ہم سے کسی لمحہ دور نہیں ہوتا، وہ ہماری ہر بات سے باخبر ہے۔ قیامت کے دن انسان کے اعضاء اللہ کے حکم سے بندوں کے خلاف گواہی دیں گے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اور اعمال کا تولنا اس روز برحق ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، لہذا جن کے نیک اعمال کے پڑے بھاری ہو گئے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس دن وزن کے حق ہونے کے دو مطلب ہے۔ ایک ہی کہ اس دن وزن صرف حق ہی میں ہوگا، یعنی صرف اعمال صالحہ ہی کا وزن ہوگا، باطل اور برے اعمال سرے سے بے وزن ہوں گے، اور ریاکاری کی نیکیاں ترازو میں بالکل بے حیثیت ہوں گی۔ دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ اس دن وزن ہی حق ہوگا، وزن ہی فیصلہ کن ہوگا، یعنی اس روز اللہ ایسا میزان عدل قائم کرے گا جس کے ذریعے سے اعمال کا ٹھیک ٹھیک وزن ہوگا، تو جس کا نیکیوں والا پڑا بھاری ہوگا اس کے لیے نجات ہوگی۔ اعمال کے وزن اور بے وزن ہونے کے باب میں سورہ کہف آیت نمبر 103-105 میں ارشاد باری تعالیٰ کا مفہوم ہے، آپ فرما دیجئے کہ کیا ہم تمہیں بتائے اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں ضائع ہو گئی اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کی ملاقات کا، پس ان کے اعمال برباد ہو گئے، پس ہم قیامت کے دن ان کے لیے کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کے نیک اعمال کے پڑے ہلکے ہوں گے، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، بما كانوا بآياتنا يظلمون، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظلم کیا کرتے تھے۔ اللہ کے ہاں کفار کا عمل قبول نہیں، کیونکہ بغیر ایمان کے کوئی عمل معتبر ہی نہیں ہوتا، اور جب میزان عدل میں ان کے اعمال کو تولا جائے گا ان کے اعمال کا پڑا ہلکا رہے گا، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں خسارے میں ڈالی اور ہمارے آیتوں پر ناانصافی سے انکاری تھے، اور اس طرح یہ سب اپنی جانوں پر زیادتی کرنے والے تھے۔ میزان عدل میں ایمان و کفر کا وزن کیا جائے گا، ایک پلڑے میں ایمان اور دوسرے میں کفر کو رکھا جائے گا۔ جب اس طور سے مومن و کافر الگ الگ ہو جائیں گے تو پھر خاص طور پر مومنین کے لیے ایک پلڑے میں ان کی حسنات اور دوسرے پلڑے میں ان کی سیئات رکھ کر ان اعمال کا وزن ہوگا، اور جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حسنات غالب ہوئے
تو جنت، اور اگر سیئات غالب ہوئے تو دوزخ، اور اگر دونوں برابر ہوئے تو اعراف کے حقدار ہوں گے۔ پھر یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے سزا سے پہلے یا سزا کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً ہم نے ہی تمہیں زمین میں آباد کیا، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور اس میں ہم نے تمہارے لیے سامان زندگی فراہم کیا۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ انسانوں پر کیے جانے والے درجہ نعمت کا ذکر فرما رہے ہیں۔ نعمت اقتدار، یعنی اللہ نے زمین کے وسائل کو انسان کی خدمت پر لگا دیا۔ سورہ جاسیہ میں ہے زمین میں جو کچھ بھی ہے اسے اللہ نے تمہاری خدمت میں لگا دیا۔ نعمت معیشت دوسرا نمبر، یعنی اللہ نے زندگی بسر کرنے کے لیے سارے اسباب جمع کر دیے، جیسے پہاڑ، نہریں، ہوا، آگ، سورج وغیرہ وغیرہ۔ انسان پر اللہ کے انعامات و احسانات اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کا شمار ناممکن ہے، اور اگر اللہ ان انعامات کو واپس لے یا ان میں سے کوئی ایک بھی کم کر دیا جائے، مثلا ہوا کا وجود ہی ختم ہو جائے یا دھوپ کبھی نہ نکلے، تو اس دنیا میں انسان کا جینا محال ہو جائے، اور ان احسانات کا بدلہ اور ان نعمتوں کا تقاضا تھا کہ انسان اللہ کا خوب شکر ادا کرتا ہو اور اس کی خوب عبادت کرے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔